السلام علیکم ناظرین، ای7 اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں افسر علی نعیمی ندوی۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان برائے تعلیم و خوشحالی پروگرام۔ اس پروگرام کو پیش کیا ہے وزڈم ادارہ جات بیدر نے، اور اس پروگرام کو مخاطب کرنے والے ہیں آپ کے سامنے جناب سید تنویر احمد صاحب۔ اس پروگرام کا اہم مقصد یہ ہے کہ والدین اور طلباء کے نئے مسائل اور چیلنجز کو کیسے حل کیا جائے، اس پروگرام میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ آپ اس کو پورا دیکھیے۔ پروگرام کے ختم ہونے کے بعد اسی سے متعلق 10 سوالات ملٹیپل چوائس کوشچنز پوچھے جائیں گے۔ آپ اس کا جواب دیجیے۔ صحیح جوابات دینے والے کو پرکشش انعامات سے نوازا جائے گا، اور پورے پروگرام میں شریک ہونے والے کو ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس بھی دیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آج ہماری سیریز کا دوسرا دن ہے، رمضان برائے تعلیم اور خوشحالی۔ یہ سیریز چل رہی ہے وزڈم اسکول اور کالج کی انتظامیہ کی جانب سے۔ ہم جناب آصف الدین صاحب کے مشکور ہیں، ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور بڑا اچھا پروگرام ہے۔ اس سے انشاءاللہ دیکھنے والوں کو فائدہ ہوگا۔ بات ہو رہی تھی پیرنٹنگ کی۔ پیرنٹنگ کی اہمیت پر ہم نے کل بات کہی۔ آج پیرنٹنگ کے عملی تدابیر اور عملی اقدامات، پریکٹیکل اپروچ کو ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ اور باتیں ہم کریں گے جو ہمیں پیرنٹنگ، ہم کو بچوں کے ساتھ کس طرح رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کو سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے میں سہولت ہوگی۔ میں نے ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلکہ آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم، بہترین سانچے، بہترین ڈھانچے اور بہترین فریم ورک میں بنایا ہے۔ اس کو ہم پرسنالٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن پرسنالٹی کا معنی اور مطلب ہم لوگ بہت ہی سطحی لیتے ہیں۔ اگر آج کے زمانے میں کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے یا فلاں کی پرسنالٹی کیسی ہے، تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ظاہری روپ ریکھا کیسی ہے، وہ دکھنے میں کیسا ہے، لیکن پرسنالٹی اس کا نام نہیں۔ پرسنالٹی کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ پرسنالٹی میں یا کسی شخصیت میں یوں تو 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک اس کی فزک، جسمانی کیفیت، اوکے۔ دوسری اس کی ہیلتھ، وہ اندر سے ہیلتھ وائز، صحت کے معاملے میں، صحت کے اعتبار سے کیسا ہے۔ اور تیسری چیز اس کی مینٹل ایبیلٹی، اس کا دماغی شعور، توازن اور دماغ کی صحت، یہ تینوں شامل ہیں۔ کچھ اور جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ پرسنالٹی کو کچھ اور انداز سے ڈیفائن کرتے ہیں، یا پرسنالٹی کو الگ انداز سے پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پرسنالٹی کا مطلب فرد کی، شخص کی سوچ، اس کے ایموشنز، جذبات اور اس کے ایکشنز، یہ 3 چیزیں یہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں۔ سائیکالوجسٹ کی جب بات چل رہی ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث بھی سائیکالوجی کے بارے میں بہت کہتے ہیں۔ باضابطہ اس پر موٹی موٹی کتابیں ہیں۔ قرآن اور علم النفس، احادیث اور علم النفس، 2 موٹی کتابیں ہیں جو عرب رائٹر کی ہیں۔ ہم اصل میں پرابلم یہ ہے کہ
انسان کے جسمانی ڈھانچے اور صحت کو شخصیت سمجھ گئے ہیں، اور اس کے تعلق سے جو مطالعہ ہوتا ہے ہم اسی پر زیادہ غور و فکر کرتے ہیں. لیکن جو ایک اور پوری علم کی ایک قسم ہے جسے ہم سائیکالوجی کہتے ہیں، اس کے تعلق سے بہت کم غور و فکر کرتے ہیں. سائیکالوجی بات کرتی ہے انسان کے دماغ کے تعلق سے، اس کی مینٹل ہیلتھ کیسی ہے یہ بتاتی ہے. بیہیویئر کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، اس کے جو جذبات و احساسات ہیں اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا بعد میں سمجھ میں آ جائے گی. تو بات ہو رہی تھی شخصیت کی. شخصیت کو ڈیفائن سائیکالوجسٹ کرتے ہیں، میں نے کہا، تھاٹ سے، ایموشن سے، اور پھر آخر میں اس کے ایکشن سے. قرآن بھی یہی کہتا ہے. کسی انسان کو سمجھنا ہے، جیسا کہ بہت موٹی میں مثال دیتا ہوں، آسان مثال، سورۃ العصر ہے. سورۃ العصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے پرسنالٹی اور شخصیت کے بارے میں کہا ہے. یعنی کون لوگ کامیاب ہیں، کیسی شخصیات کامیاب ہیں، کون سا شخص کامیاب ہے. اب اس میں یہ تینوں چیزیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ قرآن اور حدیث سے دور بھاگے ہیں، اور جن سائیکالوجسٹ کی ہم بات کرتے ہیں اس سے تو کافی لوگ نفرت بھی کرتے ہیں. انہوں نے جو اچھی باتیں کہی ہیں ہم انہیں لیں گے، اور جو باتیں قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہیں ہم انہیں نہیں لیں گے. تو ہم جو آج بات کر رہے ہیں وہ خاص طور پر 4 جو سائیکالوجسٹ ہیں دنیا کے مشہور، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور بعض معاملات میں تو انہوں نے بڑا احسان کیا ہے انسانیت پر. اور یہ جو نالج انہوں نے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا اور انہوں نے ہمارے لیے دیا. اب اس پر عمل یورپ کر رہا ہے اور وہ ترقی کر رہا ہے. نالج کا منبع اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے. تو ان سائنٹسٹ میں، سائیکالوجسٹ میں، ایک ہے سوئٹزرلینڈ کے جان پیاجے، دوسرے جو جرمن نژاد امریکن ہیں ان کا نام ہے ایرک ایرکسن، اور تیسرے رشین ہیں، ان کا نام ہے ویگوسکی، اور چوتھے ہیں جن کو ہم لوگ بہت کم پسند کرتے ہیں، میں بھی پرسنلی زیادہ پسند نہیں کرتا ہوں، وہ سگمنڈ فرائیڈ ہیں. حالانکہ ایرک ایرکسن وہ گویا وہ شاگرد تھے سگمنڈ فرائیڈ کے، لیکن سگمنڈ فرائیڈ سے کچھ باتیں الگ بھی انہوں نے کہی ہیں. میں زیادہ ویلیو دیتا ہوں وہ ویگوسکی کی ایک تھیری کے بارے میں، جو مینٹل گروتھ کے بارے میں، لوگوں کے بیہیویئر کے بارے میں اس نے آبزرو کیا اور پیش کیا. تو اس کی بعض چیزیں اسلامی کلچر سے بڑی میل کھاتی ہیں. تو بات ہو رہی تھی شخصیت سورۃ العصر کی روشنی میں. سورۃ العصر میں بھی کہا گیا کہ کامیاب وہ ہیں جو ایمان لائے. ایمان جو ہے وہ آپ کے تھاٹ پروسیس کا معاملہ زیادہ ہے. ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کہیں سے آپ خرید لیں. ایمان یعنی فکر کا معاملہ ہے. ایک ایسی فکر جو خدا سے قریب کرتی ہے، ایک ایسی فکر جو اس دنیا سے میل کھاتی ہے، اس دنیا میں رہنے کا صحیح طریقہ سکھاتی ہے، اس فکر کو دین کہا جاتا ہے. تو پہلے تھاٹ پروسیس صحیح ہونا چاہیے، فکر صحیح ہونا چاہیے. جب فکر صحیح ہوگی تو پھر اس اعتبار سے آدمی کے جذبات بنے گے. اوکے، جذبات ہی کا ذکر قرآن پھر سورۃ العصر میں کہا گیا. جتنے وہاں صفات بیان کیے گئے ہیں کہ آپ حق کی تلقین کریں، برائی سے روکیں اور صبر کریں. جب تک آپ کے اندر وہ ایموشنز پیدا نہیں ہوں گے، جذبات پیدا نہیں ہوں گے، نیکی کرنے کا، برائی سے روکنے کا، یہ تو ایک جذبہ ہے. یہ روبوٹ یہ کام نہیں کر سکتا، اور میں اور آپ روبوٹ نہیں ہیں، انسان ہیں. تو میرے پاس فکر جنم لے گی، فکر کے اعتبار سے ایک جذبہ پیدا ہوگا، جذبہ پھر عمل میں ڈھلے گا، ایکشن میں ہوگا. اور ایکشن اور جذبات کا تعلق دیکھیے، پہلے تو جذبہ آپ کو ایکشن پر ابھارتا ہے،
پھر اس ایکشن کے نتیجے میں اگین آپ کو صبر کرنے کی بات کہی گئی. تو صبر بھی ایک آپ کی کوالٹی، ایموشن کی کوالٹی ہے. ایموشن کا ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آگ بگولا ہو جائیں، اپنے جذبات کو ظاہر کریں. ایموشن کو کنٹرول کرنا بھی ایموشن. تو اس طرح تینوں چیزوں کا نام شخصیت ہے. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں تھاٹ پروسیس، اس کے بعد آپ کے ایموشنز، آپ کے جذبات کیسے ہیں، اور پھر آپ کا عمل کیسے. حضرت علی نے بڑی اچھی بات کہی. آپ نے فرمایا کہ کسی انسان کو پرکھنا ہے تو اس کو دیکھیے کہ غصے کی حالت میں اس کی زبان کیسے چلتی ہے. اچھا، میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے، بڑے جنہیں بہت ہم پارسا اور بزرگ سمجھتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں تو گالی بکتے ہیں. مجھے فوری حضرت علی کا قول یاد آتا ہے کہ دیکھیے، صحیح کہا حضرت علی نے کہ آپ اگر انسان بے قابو ہو جاتا ہے جذبات میں، غصے میں، تو پھر سمجھیے کہ وہ اس کا تھاٹ پروسیس صحیح نہیں ہے، اس کی سوچ صحیح نہیں. تو یہ ساری چیزوں کا تعلق سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت سے ہے، اور شخصیت کا یہ سارا معاملہ دماغ میں ہوتا ہے، ذہن میں ہوتا ہے. اب سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، اب آگے بڑھتا ہوں، کہ ذہن کے 3 حصے ہیں. ایک ہوتا ہے اوپری حصہ جسے ہم کانشیس مائنڈ کہتے ہیں. یہ پیرنٹس کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو تبھی وہ جا کر ایک ایسی جنریشن پیدا کریں گے جس جنریشن کو پیدا کرنا میرا اور آپ کا کام، رائٹ. تو دماغ جو ذہن ہے اس کے 3 لیئر ہیں. ایک جو بہت ہی چھوٹی لیئر ہے، چھوٹی سطح ہے، وہ ہے کانشیس. کانشیس مطلب میں آپ کو امیڈیٹ کہہ رہا ہوں کہ صاحب ذرا ادھر تشریف لائیے. آپ آ رہے ہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ افطار کا وقت ہو گیا، افطار کریے، کھولیے، افطار کر رہے ہیں آپ ترنت. سحر میں بیل ہو گئی، اذان ہو گئی یا سائرن ہو گئی، آپ سے کہا گیا کہ بند کر دیجیے، آپ نے بند کر دیا. تو یہ آپ کا جو مائنڈ ہے، فوری جو احکامات ہیں، فوری جو سچویشن ہے، سراؤنڈنگ میں پیش آنے والے حالات ہیں، ان پیش آنے والے حالات سے وہ نبردہ آزما ہو رہا ہے، وہ انٹریکٹ ہو رہا ہے، وہ کنفرنٹ ہو رہا ہے، وہ فوری اس سے ریئیکٹ ہو رہا ہے اور کچھ عمل کر رہا ہے. یہ اوپر کا کانشیس مائنڈ. ہم کہتے ہیں نا، آدمی فوری اگر ریئیکٹ نہیں کر رہا ہے حالات سے تو کہا جاتا ہے کہ وہ انکانشیس ہے، بے ہوش ہو گیا، کیونکہ وہ موجودہ جو سراؤنڈنگ ہے اس سے وہ مطابقت نہیں رکھ رہا، ریئیکٹ نہیں کر رہا، جواب نہیں دے رہا، کچھ اشارے نہیں کر رہا ہے، اس لیے وہ انکانشیس ہے. تو کانشیس مائنڈ ایک ہے، لیکن وہ چھوٹی لیئر ہے. کانشیس مائنڈ کے نیچے ایک پری کانشیس مائنڈ ہوتا ہے. اس کو سمجھیے آپ. پری کانشیس مائنڈ، اس میں کچھ ایسا اسٹوریج ہوتا ہے جو آپ کو ہیلپ کرتا ہے کانشیس مائنڈ اور ڈیسیجنز لینے میں. فار ایگزامپل، آپ سائرن ہوئی، سحر بند کر دیا، تو فوری پری کانشیس مائنڈ میں ایک چیز موجود تھی کہ دیکھو سائرن ہوتے ہی بند کرنا چاہیے. آپ کو وہ تعلیم دی گئی، اس سے وہ سائرن ہوئی تو پری کانشیس مائنڈ سے میسج گیا اور اس کو اس نے عمل کیا. پری کانشیس مائنڈ میں فوری چیزیں کچھ ہوتی ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں کانشیس مائنڈ کو اور ایک عمل کرنے کے لیے. اگر پری کانشیس مائنڈ میں وہ انفارمیشنز نہیں ہوتی ہیں تو پھر انسان فوری ریئیکٹ نہیں کر سکتا، اس کو پرابلم ہو سکتا ہے. مثلا اگر آپ کو ایک بائک دی گئی، آپ کار چلا رہے ہیں 2-3 سالوں سے، لیکن آپ کبھی بائک نہیں چلائی، آپ نے فوری آپ کو آپ کے فرینڈ نے بائک دے دی، تو وہ 3 سال پہلے کی جو انفارمیشن ہے وہ کانشیس مائنڈ میں پہنچ جاتی ہے، اور کانشیس مائنڈ کہتا ہے کہ ادھر گیئر ہے، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا ڈالو، ایسا فوری ہو جائے گا. آپ اپنے گاؤں گئے نہیں 4-5 سال سے، اب آپ دیہات کو جا رہے ہیں، آپ کو سڑکیں وڑکیں نئی نظر آ رہا ہے، لیکن پری کانشیس مائنڈ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے کہ اچھا ایسا نہیں ایسا ہے، تو آپ فوری اس کو کر لیتے ہیں.
تو پری کانشیس مائنڈ میں بھی بہت انفارمیشن ہوتی ہے جو کانشیس مائنڈ کے لیے ہیلپ کرتی ہے. یہ 2 لیئر ہیں. تیسرا اور اہم لیئر، اس کو پیرنٹ باس سمجھنا ضروری ہے، وہ ہوتا ہے انکانشیس مائنڈ. یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا حصہ ہے، اور اس میں یہ تیسرے حصے میں انکانشیس مائنڈ میں بچپن میں پیش آنے والی ساری باتیں گویا کے دفن ہو جاتی ہیں، اس میں رہتی ہیں، سٹور رہتی ہیں. اگر وہ صحیح انداز سے اس کی پرورش ہوئی تھی تو وہ صحیح طور پر کبھی کبھی آ جاتے ہیں پری کانشیس مائنڈ میں، پھر پری کانشیس مائنڈ سے کانشیس مائنڈ میں. اگر مان لیجئے اگر وہ صحیح نہیں ہوئی تھی کچھ باتیں بچپن میں، اور وہ سب کانشیس مائنڈ میں یا انکانشیس مائنڈ میں چلی گئی ہیں، تو انکانشیس مائنڈ سے کبھی کبھی یہ چیزیں نکل کر آتی ہیں اور اسے پریشان کرتی ہیں، اس کے بیہیویئر پر اثر ڈالتی ہیں. تو پیرنٹ کہنے لگتے ہیں کہ بچے کو جادو ہو رہا ہے. اس کی بڑی اسٹڈی ہے، اوکے، اس پر ہم بات نہیں کر رہے. تو انکانشیس مائنڈ میں بہت ساری انفارمیشن بچپن کی ہوتی ہے، لیکن وہ آپ بتا نہیں سکتے اب، کیونکہ وہ فوری ریفریش ہو کر پری کانشیس میں نہیں آتی، پری کانشیس سے کانشیس میں نہیں آتی. مثلاً میں کسی سے پوچھوں کہ بیٹے آپ جب 8 سال کے تھے، جب آپ 8 مہینے کے تھے تو آپ نے ایک اپنی بڑی بہن کی ڈال گڑیا کو توڑ دیا تھا، تو آپ کی بہن نے بڑی زور سے آپ کو تھپڑ لگائی تھی اور آپ گر گئے تھے. آئی ڈونٹ نو، پتا نہیں، لیکن وہ آپ کے انکانشیس مائنڈ میں ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس انکانشیس مائنڈ کو ایکٹیویٹ کر دے گا اور ہمارے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی، بولنے لگے گا کہ میں نے ایسا کیا تھا، یہ زیادتی کی تھی، ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا. اللہ کا یہ نظام ہو سکتا ہے. تو انکانشیس مائنڈ میں بہت ساری چیزیں چلی جاتی ہیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ پیرنٹ اپنے بچوں کے بچپن کو اس طرح ہینڈل کریں کہ ان کے انکانشیس مائنڈ میں اچھے میسیجز جائیں، اچھی چیزیں جائیں. اس تھیوری کو سامنے رکھتے ہوئے سیگمنٹ فرائڈ اور اس کے شاگرد ایرکسن نے کل ملا کر انسانی ذہن کے ڈیولپمنٹ کے 8 سٹیجز پیش کیے ہیں. لیکن ہم 8 سٹیجز پورے نہیں لیں گے، امپورٹنٹ کچھ لیں گے، اوکے. جس میں سے نمبر 1 ہے تقریباً 18 مہینے سے 2 مہینے تک، 2 سال تک ایک پیریڈ ہوتا ہے پہلا بچوں کا. بچہ ہوتا ہے برتھ کے بعد 2 سال تک، وہ ایک پیریڈ ہے جس کو ایرکسن کہتا ہے کہ یہ ہے ٹرسٹ ورسس مس ٹرسٹ. اوکے، یہ پہلا اسٹیج ہے. اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، پھر اس کے بعد دوسرے اسٹیج پہ جائیں گے. تو 0 سے 2 سال تک بچے کے اندر اگر آپ مثبت میسیجز دیں اور اس کی مثبت تربیت کریں گے تو اس پیریڈ میں بچے کے اندر ایک ہوپ پیدا ہوتی ہے، ہوپ والی کیفیت، امید. بچہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. ایسے بچے جن کی 2 سال تک صحیح تربیت ہوتی ہے، میں نے کہا کہ ٹرسٹ ورسس مس ٹرسٹ، اعتماد اور غیر اعتماد کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے بچے کے اندر، اور اس کو صحیح ہینڈل کیا جائے تو ایسے بچے بڑے ہو کر بڑے کارنامے کرتے ہیں، بولڈ ہوتے ہیں اور ان کے اندر بڑے فیصلے کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو اب آپ بحیثیت پیرنٹ دیکھیں کہ آپ بچوں کی تربیت 0 سے 2 سال تک کیسی کرتے ہیں.
اب سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اس پیریڈ میں جو بچے کی جو سب سے زیادہ فوکس چیز ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ وہ دھیان دیتا ہے، وہ اس کی اورل کیویٹی یعنی منہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچہ ہر چیز لیتا ہے منہ میں ڈالتا ہے، انگوٹھا منہ میں چوستا ہے. اب اس چوسنے کی عادت کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نپل دیتے ہیں یا کوئی چیز دیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں. تو سائنٹسٹ یہ کہتا ہے سائیکالوجسٹ کہ اگر بچہ 2 سال کی عمر پہنچنے تک ماں اسے جب بچے کو دودھ کی ضرورت ہے دودھ دیتی ہے تو اس کے اندر ہوپ پیدا ہو. اگر اس کے اندر اگر ماں فوری ریسپونڈ نہیں کرتی ہے، ڈیلے کرتی ہے، تو اس کے اندر نیچے جو تحت شعور کہیں گے، انکانشیس مائنڈ میں ایک چیز ڈیولپ ہونے لگتی ہے، وہ ہے مسٹرسٹ. وہ دنیا میں ٹرسٹ نہیں کرے گا، کنفیوز رہے گا، اعتماد نہیں کرے گا، بھروسہ نہیں کرے گا. بڑا ہوگا تو اپنی بیوی پہ بھروسہ نہیں کرے گا، نوجوانی میں پیرنٹ پر بھروسہ نہیں کرے گا، دوستوں پر بھروسہ نہیں کرے گا. اور ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہوتا، فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہے معمولی چیز کہ ماں بچہ جب چاہتا ہے دودھ دے. یہاں ایک اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 سال تک بچے کے دودھ کا ریلیشن بڑا بہترین رکھا ہے. اب یہ ہے کہ اس ریلیشن کو ماں سے توڑ کر ڈبے کے دودھ سے جوڑا جاتا ہے، نپل سے جوڑا جاتا ہے مثنوی. تو اس سے بچے کی تربیت میں پرابلم پیدا ہوتا ہے. اوکے، آج کل فیشنیبل خواتین بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. سائنٹسٹ سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو دودھ پلانے کا مطلب صرف نیوٹرینٹ دینا نہیں ہے کہ بچے کو آپ نے کچھ غذا دی ہے، بلکہ بچہ جب ماں کے سینے سے لگتا ہے، ماں کے جسم سے لگتا ہے، تو ایک حرارت بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہے جو اس کے اندر ہوپ پیدا کرتی ہے، صحت مند بچہ بنتا ہے. وہ وارمتھ جو ہوتی ہے، جو گرمی ہوتی ہے، وہ گرمی ٹرانسفر ہوتی ہے. اور آپ ایسی لے لیں تو گرمی ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے. سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جب ارج پیدا ہوتی ہے بچے کے اندر دودھ پینے کی، جب چاہت پیدا ہوتی ہے، اس وقت بوٹل کا دودھ پلانے کے بجائے اگر ماں اپنے جسم سے لگا کر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ جو ملاپ ہوتا ہے اس سے بچے کے اندر ہوپ اور ایک ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے. ایک معمولی چیز لیکن اس کا امپیکٹ بچوں کی تربیت پہ بہت زیادہ پڑتا ہے. تو یہ پہلا اسٹیج ہے 2 سال تک کا. اس کے بعد کا جو اسٹیج ہوتا ہے اس کو ایرکسن نے کہا کہ اٹونومی ورسس شیم. 2 سے 4 سال 5 سال تک کا اسٹیج ہے. اب یہ جو اسٹیجز سائیکالوجسٹ نے بیان کیے ہیں، اگر آپ لوگ 100% اس پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم آدھا تو کر لیجئے. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ الٹب بیان کیے گئے، اس پر کافی ریسرچ ہوتی ہے. اوکے، بچوں کو آبزرو کیا جاتا ہے، ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کے تھیوری بنتی ہے. ایسا نہیں کہ صاحب کہیں بیٹھ کے کسی نے سوچ لیا، بگاڑ دیا اور بس کتاب لکھ دی، ایسا نہیں ہوتا ہے. پھر کتاب لکھنے کے بعد اس پر ریسرچ ہوتی ہے کہ اس نے جو باتیں کہی ہیں وہ سچ ہے یا نہیں ہے، ٹرو ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں. پھر اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، کوئی ریجیکٹ کرتا ہے. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں. اب ہمارے لیے یہ باتیں ایسی محسوس ہوتی ہیں کہ صاحب یہ سب بیکار فالتو بات ہے. ایسا نہیں ہے، اس پر آپ سیریسلی غور کریں. تو پہلا اسٹیج ٹرسٹ ورسس مسٹرسٹ کا ہے. اس میں مائیں ہمارے بچے کو دودھ پلانا، وقت پر بچے کو حاضری دینا، وقت پر بچے کو گلے سے لگانا، چومنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اوکے، نمبر 2 جو کہا وہ اسٹیج ہے بچے کا اٹانومی ورسس شیم. 2 سال سے 5 سال کے درمیان بچہ جو ہے
آزادی کی طرف پروگریس کرتا ہے، اس کو تھوڑی سی اٹانومی مل رہی ہے، اوکے، اب وہ تھوڑا چل پھر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں بھی ابا کے جیسا چل سکتا ہوں، میں بھی امی کے جیسا چل سکتا ہوں، اوکے۔ اسی پیریڈ میں وہ ٹوائلٹ ٹریننگ ہوتی ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ بچہ ٹوائلٹ جانے کے آداب سیکھتا ہے، اور اگر اسے ٹوائلٹ آتا ہے، اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو بچہ ماں سے کہتا ہے، لے کر جاتا ہے، اور ماں اسے سکھاتی ہے۔ 2 سے 5 سال کے پیریڈ میں بچے کے لیے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ضرورت پر حاجت پوری کرنا بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ آپ کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، میرے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ صاحب بچے کی فیس بھرنا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، EMI دینا ہے، فلاں دینا ہے، جو پیسہ ہے وہ ذہن میں پھرتا رہتا ہے، تو یہ ہم کو فکر بہت ہوتی ہے، اور یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ لیکن آپ 2 سے 4 سال کے بچے کے دماغ کو جانچیں گے تو اس کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے ٹوائلٹ۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس کو مجھے کنٹرول کرنا ہے، اور اس کو جا کے جہاں کرنا ہے وہیں کرنا ہے، یہ اس کے لیے چیلنج ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ہے ماں اگر بہت زیادہ سختی کرتی ہے، اکثر مائیں بچہ پیشاب کرتا ہے، پخانہ کر لیتا ہے تو بہت ڈڑام سے مارتی ہیں، کان پکڑتی ہیں، اوکے، تو بہت زیادہ اوور سینسیٹیو کر دیتی ہیں بچوں کو، بچہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ 2 سے 4 سال کے پیریڈ میں آپ نے بچوں پر سختی کی تو بچہ پھر وہ کوئی بڑا کام آگے چل کر نہیں کرتا۔ اس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ول پاور، سیلف اسٹیم، اوکے۔ اگر آپ بچے کو ڈسکریج کریں گے تو اس کا وہ سیلف اسٹیم مر جاتا ہے، شرمانے لگتا ہے، بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ اپنا وقار آگے چل کر کھو دیتا ہے، کہیں اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کرتا، نہیں آپ چلیں، یہ جو عاجزی انکساری ہے، ایسا کرنے والے کہیں نہ کہیں بچپن میں ماں کی زیادہ ڈانٹ کھاتے ہیں۔ 2 سے 4 سال 5 سال کے پیریڈ، اور 2 سے 5 سال کے پیریڈ میں بچہ وہ اپنی جو کیا کہنا چاہیے کہ مردانگی اور زنانگی ہے، اپنی جنسیت کو بھی وہ تشکیل دیتا ہے، وہ کس جنس کا ہے۔ وہ اگر لڑکا ہے تو وہ یہاں آپ دیکھیں گے کوشش کرتا ہے کہ وہ باپ کے جیسا بنے، اور باپ کی ایکٹنگ کرتا ہے، اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ماں کی ایکٹنگ کرتی ہیں، تو یہ کانفلکٹ ہوتی ہے۔ اور اسی پیریڈ میں بچوں کا ایگو ڈیولپ ہوتے رہتا ہے، وہاں ہوپ رہتی ہے کہ ماں مجھے آئے گی، دودھ پلائے گی، اور یہاں بچے کا ایگو ڈیولپ ہو رہا ہے، میں۔ اب بچہ اس ایج میں سمجھتا ہے کہ پوری کائنات میرے لیے ہے، میں ہوں اس کائنات کا ہیرو، اس دنیا کا ہیرو میں ہوں، گھر میں مجھے امپورٹنس ملنی چاہیے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اس عمر میں 2 سال کے بعد جب بچے کے گھر میں کوئی اور بچہ آ جاتا ہے اور پیرنٹ کی تھوڑی سی توجہ اس سے ہٹ جاتی ہے تو بچے کے ڈیولپمنٹ متاثر ہو جاتا ہے۔ بچہ سمجھتا ہے کہ اب تو میں کام کا ہی نہیں ہوں، کیونکہ اس کی نظر میں دنیا کچھ نہیں، کوئی نہیں، مودی جی کچھ نہیں، ٹرمپ جی کوئی نہیں، کچھ نہیں، وہی وہ۔ تو اس لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس پیریڈ میں بچوں کو بہت زیادہ آپ ہمت دلائیں، انہیں پیار کریں، اعتدال میں سارا کام، پیمپرنگ کریں گے ڈیولپمنٹ کمزور پڑ جائے گا۔ ڈانٹنا زیادہ نہیں ہے، تربیت دینا ہے، سکھانا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اوکے۔ تو اس میں بچہ انکریج ہو۔ بچے نے اگر ٹوائلٹ کر لیا تو آپ کہیں گے کہ بیٹے نو پرابلم،
غلطی ہوتی ہے، آپ نے نہیں سیکھا، آئیے کم آن، اس کو پھر پیار دیجیے، ہوپ ڈیولپ ہوگی، انکریجمنٹ آئے گا، چیلنج لینے کی اس میں صلاحیت آئے گی، ورنہ شیم آ جائے گی۔ بعض وقت ہوتا ہے بچے جو ہے ٹوائلٹ کر لیتے ہیں، فنکشن میں جاتے ہیں، بولتے نہیں کیونکہ ماں ڈانٹے گی، مارے گی۔ اب رات میں گھر آتے ہیں، ماں خود دیکھ لیتی کیا بو آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے، تو آپ اس پیریڈ میں یہ نہ کریں۔ اوکے، اور بھی تفصیلات ہیں، کسی اور موقع پہ بولیں گے۔ تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ بچہ اب 5 سال سے آگے بڑھ گیا، ہم نے کہا 2 سال سے 5 سال تک۔ اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے بچے کا 5 سال سے 12 سال تک کا، وہ ہوتا ہے بچے کا انڈسٹری ورسس انفیریارٹی۔ اوکے، یہ 5 سے 12 سال تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد 12 سال سے 18 سال تک کا ایک پیریڈ ہوتا ہے۔ تو 5 سے 12 سال تک کا بچہ جو ہوتا ہے وہ اب ماحول میں دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، کیسا ہو رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ماحول سے اپنے آپ کو فٹ کرے۔ اگر اسے ہم انفٹ قرار دیتے ہیں، اکثر پیرنٹ کہتے ہیں نالائق، کوئی کام کا نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، یہ بچے کے مائنڈ میں چل رہا ہے، اور پھر پیرنٹ یہ کریں تم نالائق ہو، بیکار ہو، تو بچہ انفیریئرٹی کا شکار ہوتا ہے۔ انفیریئرٹی کمپلیکس آ گیا تو پھر کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں۔ اوکے، پھر میں مختصر کرتا ہوں، 12 سے 18 سال یہ بہت اہم ایج ہے۔ اس میں بچہ اپنی کھوج کرتا ہے، وہ کیا بنے گا، وہ اپنی دریافت کرتا ہے، وہ ڈیسیژن لیتا ہے کہ چلو اب میں یہ کروں گا۔ تو یہ جو ڈیسیژن بچہ لیتا ہے، اس میں پیرنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے، اس میں اس کے دوستوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اس میں سماج کی اور ماحول کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو 12 سال سے پہنچنے سے پہلے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کو اچھا ماحول دے۔ میں نے ایک اور سائنٹسٹ کا ذکر کیا تھا، اس کا نام ہے رشین سائنٹسٹ وائگوسکی۔ وائگوسکی یہ کہتا ہے کہ شخصیت جو بنتی ہے اس میں 2 بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، اور بالکل صحیح کہا، وہ اسلامی جو کلچر ہے، تعلیمات ہیں، وہ بھی وہی کہتی ہے۔ ایک وہ کہتا ہے کہ بچے کو آپ کیسا کلچر دے رہے ہیں، کس کلچر میں وہ تربیت حاصل کر رہا ہے یا بڑھ رہا ہے، اور دوسرا ہے اس کا سوشل انٹریکشن، وہ کس کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، کون اس کی مینٹرنگ کر رہا ہے، کون اس کی نگرانی کر رہا ہے، کون اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں بچے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے، اگر آپ نے اس کو کلچر صحیح دیا تو پھر اس کے، میں نے کہا نا، انکانشیس میں وہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ جیسا کہ بچہ ہے چھوٹا، آپ نے 2 سال میں آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، لیکن وہ آپ کو یاد نہیں، وہ آپ کے کیا انکانشیس میں گئی ہیں، انکانشیس سے آپ کے پری کانشیس میں آ رہی ہے، پری کانشیس سے پھر کانشیس میں آ رہی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ ایک عام مثال کہ بیٹھ کے پانی پہ آپ نے سیکھ لیا، کام میں آ رہی ہے۔ پہلے آپ نے عادتاً سیکھ لیا بہت ساری چیزیں، لیکن بعد میں وہ کانشیس لیول پر چلی جائے۔ بڑوں کا ادب، کم آواز زیادہ بلند نہ رکھے۔ تو بچہ جو ہے اس کے اطراف جو کلچر ہے اس سے سیکھتا ہے، اور اپنی دریافت بھی اسی میں کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا بچوں کی تربیت میں کہ بچوں کے دوستوں کو بھی آپ تلاش کر کے بنائیں۔ بعض پیرنٹ ایسے ہیں کہ بالکل دوست نہیں چاہتے، یہ بہت غلط رویہ ہے۔ بچے کے دوست دیکھتے ہیں ابا کو تو بھاگنے لگتے ہیں۔ میں اکثر پیرنٹ کو دیکھا ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی کمزوری کا راز اس کے دوست ہیں۔ نہیں، بچوں کی کمزوری کا راز آپ ہے۔ اس لیے کہ ہم جس طرح شادی کرتے وقت بچے کے چال چلن اور یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اگر بچہ ہے تو بچی کی تفصیلات دیکھتے ہیں، اکثر جگہ ہوتا ہے، کہیں کہیں نہیں ہوتا، وہ ایکسیپشنل کیسز ہیں۔ تو جس طرح کفو کا مسئلہ ہم کفو کا مسئلہ اس معاملے میں رکھتے ہیں
کہ بچے کا معیار دیکھیں، بچے کے اخلاق دیکھیں، تو آپ دوستی میں بھی بچوں کی یہ ساری چیزیں دیکھنا ضروری۔ ہمارے پاس کلچر یہ ہے کہ ہم بچوں کو دوست بنانے کے لیے انکریج نہیں کرتے۔ آپ دوست بنائیے، اچھا بچہ کسی کا لائیے، لے جائیے، وہاں انٹروڈیوس کرائیے، بچے کے دوستوں کو گھر بلائیے، بچوں کے دوستوں کے بارے میں پوچھیے۔ اوکے، اگر آپ بچوں کے دوستوں کے بارے میں پوچھیں گے، انہیں بلائیں گے، تو بچے میں بھی کانفیڈنس آئے گا، ارے میرے ابا بڑے شاندار ہیں۔ یہ ہمارے پاس کلچر نہیں۔ آج آپ طے کیجئے کہ ہم بچوں کے دوستوں کو افطار پارٹی کرائیں گے۔ افطار پارٹی میں آپ بچوں کے دوستوں کا جائزہ لیجئے کہ آپ کیا کرتے ہیں بیٹے، آپ کیا کرتے ہیں۔ بچے کو دوستی اختیار کرنا ہے، اگر کوئی دوست کمزور ہے تو اس کی اصلاح کرنی ہے، اس میں آپ بھی شامل ہیں پیرنٹ، تو بچے کو ایک ماحول دے، کیونکہ بچہ 12 سے 18 کے درمیان جب اپنی دریافت کرتا ہے تو یہ کہا گیا کہ اکثر بچے، میجورٹی بچے، وہ پیرنٹ کو اپنا رول ماڈل نہیں بناتے۔ اگر کوئی پیرنٹ رول ماڈل بن جاتا ہے تو بڑی بات ہے، لیکن اکثر پیرنٹ نہیں بنتے۔ تو ہم جو ہے بچوں کو اچھا ماحول، دوستوں کا ماحول دیں، تو اس میں بچہ نکھرے گا، بچہ صحیح انٹریکٹ کرے گا۔ اسی ماحول میں یہ ہے کہ دیکھیے، آپ بچوں کو دینی اجتماعات میں بھیجیں، بچوں کی آرگنائزیشن سے ان کو جوڑیں، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے جوڑیں۔ آپ اچھا ماحول دیں گے تو بچہ اچھا بنے۔ وائگوسکی یہی کہتا ہے، اچھا کلچر چاہیے، اچھا ماحول چاہیے، تو اس کے اندر کی دریافت اچھی ہو۔ تو یہ چند باتیں تھی ہم نے وائگوسکی، ایرکسن کے حوالے سے بیان کی۔ ہم نے یہ بیان کیا کہ پرسنالٹی، شخصیت کسے کہتے ہیں؟ شخصیت کا نام ہے آپ کے تھاٹس کا، اور آپ کے ایموشنز کا، اور آپ کے ایکشنز کا۔ تو اچھی شخصیت مطلب یہ ساری چیزیں اچھی ہیں۔ تو آپ اگر بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو بچوں کی شخصیت کو اچھی بنانا چاہتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں اس میں ہم شامل کریں، اور یہ تینوں چیزوں کی تربیت آپ کو رمضان میں بھی دی جاتی ہے۔ اچھے تھاٹ پیدا کرنے کے لیے قرآن سے جوڑا جاتا ہے، اچھے ایموشنز پیدا کرنے کے لیے پورا یہ روزہ و تربیت، سچ بولو، صبر کرو، نفرت مت کرو، یہ ساری چیزیں ایموشنز سے ریلیٹڈ ہیں۔ پھر اچھے ایکشنز بچوں سے کروائے گا، تو یہ شخصیت ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ بچوں کے جو پیریڈ ہیں 2 سے 4 سال تک، 0 سے 2 سال تک، پھر 2 سے 5 سال تک، 5 سال سے 11 سال تک، پھر 12 سال سے 18 سال تک۔ تو یہ 4 فیزز بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں پیرنٹس کو بہت ہی محتاط اور بہت ہی ہوشیار رہ کے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیسے اس پورے پیریڈ میں کام کریں، انشاءاللہ ہم کل اس پر گفتگو کریں گے۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور بار وزڈم اسکول اور کالج کا شکریہ کہ انہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ جزاک اللہ۔